تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 12، علم اور علماء کی تنقیص کرنا اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا۔ فضائل حج میں مشہور قصہ ہے، معروف قصہ ہے، اس جوان کا جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا ایک کونے میں، اور عبدالرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ معروف و مشہور محدث امام احمد بن حنبل کے استاد مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے تھے۔ خضر علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ امام عبدالرزاق صنعانی کے درس سن رہے ہیں، اور ان کی نظر پڑی ایک جوان پر جو الگ سے بالکل دور کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو تعجب ہوا، چنانچہ وہ جاتے ہیں اس جوان کے پاس اور کہتے ہیں کہ لوگ عبدالرزاق کا درس سن رہا ہے اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ درس سے حدیث میں شامل ہو جائیں۔ تو اس جوان نے اپنا سر اٹھایا اور یہ کہا کہ یہ لوگ عبدالرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام کو تعجب ہوا، یہ عجیب سا اللہ کا ولی ہے جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو تم بتا سکتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس جوان نے کہا اگر میری فراست صحیح ہے تو آپ الخضر ہیں، خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ دنیا میں ایسے اولیاء بھی موجود ہیں جن کو میں بھی نہیں پہچانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم حاصل کرتے ہیں، الرزاق سے۔ اب میں اس کو زیادہ کیا کمنٹ پاس کروں اس کے اوپر؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ تھا، ایک ذریعہ تھا بات کرنے کا یا اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنے کا، وہ تھا وحی کا دروازہ، اور یہ خاص تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست یا تو گفتگو کرتا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، کلیم اللہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، یا وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے اور وحی نازل کرتے تھے۔ اس وحی کے ذریعے سے ان کو علم ملا اور اسی علم کو انہوں نے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا تو نہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں، اور نہ ہی سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمایا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ہمیں کوئی خبر ملی ہے، اور نہ ہی محدثین اور فقہاء امت سے جو اس امت کے یعنی بڑے اولیاء سمجھے جاتے ہیں۔ کسی کو شک امام ابو حنیفہ امام نہیں یا اللہ کے ولی نہیں ہے، یا امام احمد بن حنبل اللہ کے ولی نہیں ہے، کہ اللہ کے اولیاء صرف یہی صوفی ہیں سارے، یا وہ ولی نہیں ہے کیا؟ ان سے کسی سے ثابت بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے بس، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما العلم بالتعلم۔ علم حاصل کیا جاتا ہے علم حاصل کرنے سے۔ علم کا صرف ایک راستہ ہے، علم ہے تعلیم سے، تعلم سے، اور تعلم جو ہے وہ مجالس سے علم کی طرف جا کر ہی کوئی شخص علم حاصل کر سکتا ہے۔ یا آج تو بالکل آسان ہو گیا ہے، نیٹ کے ذریعے ہے یا سی ڈی کے ذریعے ہے، آپ گھر بیٹھ کے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو علم کی برکت اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہے، علمی مجالس میں ہے، وہ نہ سی ڈی میں ہے اور نہ ہی نیٹ میں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ علمی مجالس میں جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں علماء سے، طلاب علم سے، واللہ وہ بڑے خیر میں ہیں، بڑے خیر میں ہیں۔ وہ کتنی عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، وہ کیسے لوگ ہیں وہ خود نہیں جانتے۔ ممکن اتنا کافی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے
اور ان پر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ طالب علم کو زمین پر نہیں چلنے دیتا، کیونکہ یہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اب وہ زمین پر نہیں چلے گا، فرشتے اپنے پر بچھائیں گے۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم انہی سڑکوں پر، انہی زمین مٹی پر چلتے ہیں، لیکن حقیقتاً فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور ہم فرشتوں کے پروں پر چلتے ہیں۔ ہم سے مقصد یہ ہے کہ جو طالب علم ہے، اور میں بھی چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس محنت کو جو وہ قبول فرمائے اور ہمیں طلاب علم میں شامل کر دے۔ اور یاد رکھیں، کسی شخص کی بلندی درجات علم سے ہی ہوتی ہے، اور ایمان بھی علم سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ بلندی فرماتا ہے، درجے بلند فرماتا ہے، کس کے؟ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، جن لوگوں نے علم حاصل کیا ہے۔